السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے؟ آپ ٹھیک ہیں؟ ہماری آج سنہری کرنیں جو کتاب ہے اس میں مسلم خواتین کی اعلیٰ اقدار کے جو روشن تذکرے اس میں ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ 16واں ہے، مسلمان عورت ایک قیمتی موتی، اور اس کے رائٹر ہیں عبدالمالک مجاہد۔ اس کہانی سے پہلے ہم آپ کو یونیورسٹی کی فلسطینی طالبہ کی کہانی سنا چکے ہیں کہ اس نے کیسے پردہ شروع کیا، اور اب آپ پردہ کے بعد کی داستان پڑھیں۔ فلسطین میں جگہ جگہ پولیس یا فوج کی چوکیاں لگی ہوئی ہیں۔ یہاں فلسطینی مسلمانوں کو تفتیش کے نام پر روکا جاتا ہے، انہیں بعض اوقات لمبی قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے، ان کی تلاشی لی جاتی ہے، بات بات پر ان کی طرف رائفل تان دی جاتی ہے، ان کو ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، گرمی ہو یا سردی، موسم کی شدت کی پرواہ کیے بغیر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ عورتوں کو بھی معاف نہیں کیا جاتا، انہیں بھی ان تفتیشی مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ کتنے ہی ملازمین ہیں جو اپنی نوکریوں پر بروقت نہیں پہنچ پاتے، جس کی پاداش میں ان کو نوکریوں سے نکال دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی عورت نقاب پہنے ہوئے ہو تو اس کی خوب شامت آتی ہے، اس کا نقاب اتارا جاتا ہے، اس کے چہرے کی شناختی کارڈ کے ساتھ مطابقت کرنے کے بہانے اس کو بے پردہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جس لڑکی کی ہم داستان بیان کر رہے ہیں، اس کے والدین کا پردہ کرانے سے انکار کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ پولیس والے تنگ کرتے ہیں، وہ اسے راستے میں روک لیں گے، خصوصاً وہ برقع پوش خواتین سے سخت خائف ہوتے ہیں کہ کہیں اس نے برقعے میں بم نہ چھپا رکھا ہو۔ فلسطین کی اس جرأت مند بیٹی کی زبانی ہی باقی داستان بھی سنتے ہیں۔ میرا موقف یہ تھا کہ ساری باتیں درست ہیں، پولیس والے، انٹیلیجنس والے یا فوجی اہلکار ضرور روکیں گے، مگر یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ جس رب نے مجھے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مجھے ان شریروں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اگر وہ تنگ کرتے بھی ہیں تو یہی تو عظمیت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے، کہہ دیجیے ہمیں تو صرف وہ مصیبت پہنچے گی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں لکھ دی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورۃ توبہ آیت 51۔ اگر اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے کہ آج ہمارے ساتھ فلاں چیکنگ پوسٹ پر بدتمیزی ہونی ہے تو وہ ہو کر رہے گی، چاہے آپ نے نقاب پہنا ہوا ہو یا نہ پہنا ہوا ہو۔ اور پھر مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر میں اس کی شریعت کی پیروی میں نقاب پہنے ہوئے ہوں تو پھر میرا اللہ مجھے کیسے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں نقاب کے بعد پہلی مرتبہ نقطۂ تفتیش سے گزری، اس دن میں گھر سے نکلی تو سخت خوف زدہ تھی۔ میں نے اپنے رب سے خوب دعا کی کہ میرے رب، میرے مولا، یہ اسرائیلی فوجی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا سکے، میری وجہ سے نہیں بلکہ میرے نقاب کی وجہ سے۔ اگر ان لوگوں نے مجھے روک لیا تو لوگ نقاب کو برا بھلا کہیں گے۔ میرے رب میری حفاظت کرنا۔ واقعی ایسا ہی ہوا، جب میں وہاں سے گزری تو کسی نے بھی میری طرف نہیں دیکھا، نہ ہی کسی نے میرا شناختی کارڈ طلب کیا، میں وہاں سے بغیر کسی تردد اور رکاوٹ کے گزر گئی۔ ایک دن میں نقطۂ تفتیش سے گزر رہی تھی، ایک اسرائیلی فوجی ہر آنے والے کو روک روک کر چیک کر رہا تھا، اس کے ساتھ ایک خاتون اسرائیلی فوجی اہلکار بھی کھڑی تھی جو اس کی مدد کر رہی تھی۔ جب اس نے مجھے برقعے میں ملبوس دیکھا تو اس کی نظریں مجھ پر مرکوز ہو گئیں۔ بڑے تعجب سے اس نے مجھے دیکھ کر اشارہ کیا کہ اپنا نقاب اتار دو۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ میں پرانے دور سے اٹھ کر چلی آ رہی ہوں جو مکمل ان پڑھ اور جاہل ہے، اسی لیے اس نے اشارے کی زبان استعمال کی۔ اس وقت بہت سارے فلسطینی نوجوان قطاروں میں کھڑے تفتیش کے مراحل سے گزر رہے تھے۔ ایک جانب کچھ نوجوانوں کو بطور سزا کھڑا کیا گیا تھا، انہوں نے فوجی کے ساتھ بحث کی ہوگی یا قطار کو توڑا ہوگا اور فوجی ناراض ہو گیا ہوگا۔ سب کی نظریں میری طرف تھیں کہ اس پردہ دار لڑکی کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ میں نے فوجی کی طرف دیکھا اور اسے انگریزی میں کہا کہ میں نقاب نہیں اتاروں گی۔ ہاں، تمہارے ساتھ جو فوجی خاتون کھڑی ہے اسے کہو کہ مجھے ساتھ والے کمرے میں لے جائے اور وہاں میں اسے اپنی شناخت کروا دوں گی۔ جہاں تک تمہارا تعلق ہے تو تم میرا چہرہ نہیں دیکھ سکو گے۔ فوجی کو پہلا دھچکا تو اس وقت لگا جب اسے معلوم ہوا کہ میں انگریزی جانتی ہوں۔ ہکلاتے ہوئے کہنے لگا، تمہیں انگریزی آتی ہے؟ شدید تعجب کی وجہ سے اس نے تفتیش چھوڑ دی اور مجھ سے کہنے لگا، رک جاؤ، میں نے تم سے کچھ سوال جواب کرنا ہے۔ وہاں کھڑے فلسطینی اور دوسرے اسرائیلی فوجی ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، ہماری گفتگو انگریزی میں ہو رہی ہے۔ اس نے میرے لباس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ یہ نقاب کیوں پہنتی ہو؟ کیونکہ میں اس لباس میں بڑی مطمئن ہوں۔ کیا یہ تمہارا دین ہے جس نے تمہیں یہ لباس پہننے کا حکم دیا ہے؟
اس میں کیا شک ہے؟ اسلام نے ہی مجھے پردہ کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن تم اس لباس سے کیسے مطمئن ہو سکتی ہو؟ ذرا اپنی طرف دیکھو، کیا ہیئت بنا رکھی ہے۔ میں جو کچھ کر رہی ہوں اس پر بہت خوش اور راضی ہوں، بلکہ مجھے اپنے نقاب پہننے پر فخر ہے۔ ارے تم کہہ رہی ہو کہ تمہیں فخر ہے؟ ہاں بالکل، مجھے اس پر فخر ہے، اور تمہاری معلومات میں اضافے کے لیے کہ میں اپنے خاندان میں سب سے پہلی لڑکی ہوں جو مکمل نقاب کرتی ہوں، اس لیے تمہیں یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں کی خاندانی روایات یا عادات کی وجہ سے میں پردہ کرتی ہوں۔ نہ تم یہ سمجھو کہ میرا خاندانی پس منظر ہی ایسا ہے کہ میں پردہ کرنے پر مجبور ہوں، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ میں نے اپنے والدین سے خوب لڑائی کر کے پردہ کرنے کی اجازت حاصل کی ہے۔ تم اپنے خاندان میں پہلی اور اکیلی لڑکی ہو جو پردہ کرتی ہو؟ واقعی اکیلی ہو، لیکن آخر کیوں سارے خاندان میں صرف تم اکیلی؟ جب اس نے اپنے سوالات ختم کر لیے تو میں نے پورے عزم اور ارادے سے اسے کہا، سنو، کیا تم سمندر میں پائے جانے والے قیمتی موتی کو جانتے ہو؟ کہنے لگا، ہاں، کیوں نہیں جانتا۔ کیا تم جانتے ہو کہ وہ قیمتی کیوں ہوتا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اس کا حاصل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ قیمتی موتی سمندر کی تہہ میں چھپا ہوا ہوتا ہے۔ مسلمان عورت ایک ایسے ہی موتی کی طرح ہے، لہٰذا اس کی حفاظت کی جاتی ہے، اسے غیروں سے چھپا کر رکھا جاتا ہے کہ کہیں کوئی بدبخت انسان اس موتی کو چوری نہ کر لے۔ میرے ان سوالات کے جوابات میں اس نے ایک طویل خاموشی اختیار کی۔ ادھر فلسطینی جو قطار میں کھڑے ہماری گفتگو سن رہے تھے، انہوں نے بلند آواز میں نعرے لگانے شروع کر دیے، یہ خاتون بڑی بہادر اور شجاع ہے، ماشاءاللہ، کیا کہنے اس کی عظمت کو، سلام، خاتون ہو تو ایسی۔ وہ نعرہ تکبیر بلند کرتے اور ساتھ ہی میری تعریف میں باتیں کرتے جاتے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں کبھی اتنی بہادر اور شجاع تو نہ تھی، مگر نقاب نے مجھے قوت ارادی، ہمت اور طاقت فراہم کر دی تھی۔ فوجی نے اپنی ساتھی فوجی سے کہا، جاؤ اس کو ساتھ والے کمرے میں لے جاؤ اور اس کی تلاشی لو۔ پہلے تو مجھے اس کمرے میں جانے میں تردد ہوا، میں خوفزدہ تھی، مگر یہ معمول کی چیکنگ تھی۔ میں چند منٹ بعد واپس آ گئی۔ فلسطینی نوجوانوں کی نظریں مسلسل ہماری طرف تھیں۔ میں واپس آئی تو انہوں نے پھر نعرے لگانے شروع کر دیے۔ وہ نہایت خوش تھے کہ یہودی فوجی میرے چہرے کو نہ دیکھ سکا تھا۔ جب وہاں سے رخصت ہوئی تو تفتیشی مرکز کے دوسرے کونے پر ایک اور فوجی نے مجھے روک لیا۔ اس کا خیال تھا کہ میری چیکنگ نہیں ہوئی۔ اس نے مجھ سے شناختی کارڈ مانگا تو جس فوجی نے مجھے پہلے روکا تھا، اس نے پیچھے سے آواز دی، اسے جانے دو، اس کا شناختی کارڈ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قارئین کرام، اللہ کی قسم، میں بے اختیار رو دی۔ اللہ کا کتنا کرم ہوا کہ وہ لوگ میرا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ مجھے اپنے مسلمان ہونے اور نقاب پر بڑا فخر تھا۔ اگلے دن مجھے پھر سے اسی راستے سے گزرنا تھا۔ میں وہاں سے گزری تو پھر مجھے روک لیا گیا۔ میرا شناختی کارڈ چیک ہوا۔ میں وہاں سے چلنے ہی لگی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، رک جاؤ۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی فوجی جس کے ساتھ گزشتہ روز میرا مکالمہ ہوا تھا مجھ سے کہہ رہا تھا، ذرا انتظار کرو۔ میں رک گئی تو اس نے دیگر فوجیوں کو بلانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر میں وہ اکٹھا ہو گیا اور میرے ساتھ سوال و جواب شروع کر دیے۔ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کی اور میرے مثبت جوابات کے بعد انہوں نے مجھے جانے دیا۔ کم و بیش 3 ہفتوں کے بعد کی بات ہے کہ میں ایک درس میں شریک تھی۔ وہاں کتاب التوحید پڑھائی جا رہی تھی۔ درس سے واپسی پر پھر مجھے اسی مرکز تفتیش سے گزرنا تھا۔ اس دن سخت گرمی تھی۔ میں جا رہی تھی اور اس جلیل القدر صحابیہ کے بارے میں سوچ رہی تھی جسے بنی کنیکا کے بازار میں اس جاں گسل مرحلے سے گزرنا پڑا تھا۔ بنو کنیکا یہودیوں کا قبیلہ تھا جن کا مشہور بازار بقیع الغرقد سے زیادہ دور نہ تھا۔ یہودی مدینہ کی تجارت پر چھائے ہوئے تھے، وہ سونے کے زیورات بھی بناتے تھے۔ بازار میں ان کی دکانیں تھیں۔ ایک مومنہ صحابیہ وہاں گئی تو اس نے نقاب کیا ہوا تھا۔ یہودی دکاندار کی خواہش تھی کہ کسی طرح اس کا چہرہ دیکھے، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکا تھا۔ صحابیہ اس کی دکان کے سامنے بیٹھی تو اس خبیث نے اس کا پلو باندھ دیا۔ جب وہ اٹھی تو ان کے چہرے سے نقاب اتر گیا۔ یہودی نے کہا لگایا کہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا ہے۔ صحابیہ نے شور مچا دیا۔ ایک غیرت مند صحابی وہاں موجود تھے، انہوں نے اس یہودی کو قتل کر دیا۔ میں سوچوں میں غرق تھی کہ اگر وہ صحابی آج اس دنیا میں آ جائیں اور اس بے حجابی کو دیکھیں کہ مسلمان عورتیں کس طرح بغیر نقاب و حجاب کے گھروں سے نکلتی ہیں تو ان کا رد عمل کیا ہو۔ میں کہہ رہی تھی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں ٹیکسی میں بیٹھی مسلمانوں کی حالت زار پر غور کر رہی تھی کہ ٹیکسی ڈرائیور نے متنبہ کیا کہ تفتیش کے لیے تیار ہو جائیں۔ ذہن میں جھنجھلاہٹ پیدا ہوگی کہ آخر یہ سلسلہ کب بند ہوگا۔ ہم تو یہاں سے ہر روز گزرتے ہیں۔ ٹیکسی جھٹکے سے رکی۔ یہودی سپاہی ہر مسافر کو روکتا، اسے حکم دیتا کہ اپنا سامان کھولو۔ وہ اسے چیک کرتا اور پھر آگے بڑھنے کا حکم دیتا۔
اس روز میرے پاس معمول سے زیادہ سامان تھا۔ مجھے امید تھی کہ خاصا وقت لگے گا۔ جب میری باری آئی تو فوجی نے عبرانی زبان میں بک بک کرنا شروع کر دیا، یہ اتنا سارا سامان کیسے چیک کروں؟ یہ حجاب میں ہے۔ میں اس کی گفتگو مکمل سمجھ رہی تھی۔ عبرانی زبان میں اسکول میں پڑھ چکی تھی۔ وہ بار بار مجھے چیز کے نام سے پکار رہا تھا۔ میں نے اسے عبرانی زبان میں جواب دیا، میں چیز نہیں ہوں، اور دوسری بات یہ کہ میری تفتیش صرف عورتیں کریں گی۔ وہ سامنے کمرہ تفتیش ہے، میں اپنا نقاب تمہارے سامنے نہیں اتاروں گی۔ فوجی کو یہ قطعی علم نہ تھا کہ میں عبرانی زبان سے واقف ہوں۔ کہنے لگا، تمہیں عبرانی زبان آتی ہے؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا تو کہنے لگا، ٹھیک ہے جاؤ، ہم تمہاری تفتیش نہیں کریں گے۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو اپنے بندوں کی کس طرح مدد کرتا ہے۔ نقاب کی وجہ سے میں جس محفل جس مجلس میں جاتی ڈرایا جاتا تھا۔ تمہیں یہ لوگ تنگ کریں گے، تم کو راستے میں تاخیر ہو جائے گی، مگر ہمیشہ میرا رب میرے ساتھ ہوتا اور کبھی بھی غیر ضروری تاخیر نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ تو بڑا عجیب اتفاق ہوا۔ نقطۂ تفتیش پر عورتوں کی لمبی قطار لگی ہوئی تھی۔ میں سب سے آخر میں کھڑی تھی۔ قطار آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ مجھے اندازہ تھا کہ آج 1 گھنٹہ سے پہلے میری باری نہیں آئے گی۔ یہ حسن اتفاق تھا کہ قطار کے اگلے حصے میں چند اور خواتین بھی نقاب میں کھڑی تھیں۔ جب ان کی باری آئی تو اس فوجی خاتون نے آواز دی کہ جن جن خواتین نے نقاب پہنا ہوا ہے وہ آگے آ جائیں، اور اس طرح محض 5 منٹ میں میری باری آ گئی۔ میں اپنی بہنوں سے یہی کہوں گی کہ حق پر ثابت قدم رہیں۔ آپ کو بے شمار چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا، مگر کبھی بھی حق سے آپ کے قدم ڈگمگانے نہ پائیں۔ مجھے ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے۔ میں ایک مرتبہ بس میں سوار جا رہی تھی۔ اس روز میں نے صرف نقاب ہی نہیں دستانے بھی پہن رکھے تھے۔ ایک یہودی فوجی بس میں تفتیش کے لیے داخل ہوا۔ اس نے مسافروں پر اچٹتی نگاہ ڈالی۔ میں کالے رنگ کے لباس میں ملبوس تھی، چہرے پر کالا نقاب، ہاتھوں پر کالے دستانے۔ اس نے بس ڈرائیور سے کہا، اس لڑکی سے کہو اپنے دستانے اتار دے تاکہ مجھے یقین ہو کہ یہ واقعی لڑکی ہے۔ بس ڈرائیور نے مجھ سے کہنے لگا، بہن ہمارے لیے کیوں مشکلات پیدا کرتی ہو، اپنے دستانے اتار دو، کسی کو معلوم نہیں ہوگا۔ ایک عورت بولی، بہن اتار دو، میں تم سے درخواست کرتی ہوں اپنے دستانے اتار دو۔ مگر میرا جواب بڑا واضح تھا۔ نہ جانے اس دن میرے اندر اتنی قوت اور طاقت کہاں سے آ گئی۔ میں نے سوچا، غور کیا، میرے ہاتھوں کو دیکھنے والا کون ہوگا؟ یہ یہودی فوجی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میں نے یہودی کی طرف حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور کہا، میری آواز یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ میں عورت ہوں۔ تمہیں میرے ہاتھوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ فوجی خاموش ہو گیا، کچھ دیر سوچا اور پھر اس نے ڈرائیور کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ اس طرح کتنے ہی واقعات ہیں جو مجھے پیش آتے رہے، مگر میں نے استقامت کا راستہ اختیار کیا۔ میرا اپنی بہنوں سے ایک سوال ہے، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یہودی فوجی کسی بھی مسلم لڑکی کو روک کر اسلام کے بارے میں سوال کریں گے؟ یقیناً نہیں، لیکن میرا حجاب، میرا نقاب میرے لیے دعوت دینے کا سبب بن گیا۔ کتنی ہی ایسی لڑکیاں اور خواتین تھیں جو میرے ساتھ بات کرنا گوارا نہ کرتی تھیں، مگر اس نقاب کی بدولت میرے ساتھ دوستی کرنا اور میرے ساتھ گفتگو کرنا سعادت سمجھتی ہیں۔ مجھے حیرت ہوئی کہ میری ایک دوست کہنے لگی کہ تمہارے حجاب کی وجہ سے بعض لڑکیاں تم پر رشک کرتی ہیں۔ آخر میں اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کا نقاب آپ کے سر کا تاج ہے، آپ کی عزت اور وقار کا سبب ہے، یہ دنیا و آخرت کا نور ہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔